سمندر میں نا اترے بغیر اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح بکری فارمنگ میں بھی جب تک آپ خود انٹر نہیں ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی کیا ویکسین ہے, کیا دوائی ہے, کیا اس کو خوراک دینی ہے. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ صبر والا کام ہے, اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے. اتنی جلد بازی جانور خریدنے میں نہ کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آصف اقبال ملتان سے. اچھا جی, آج کی جو ویڈیو ہے نا اس بارے میں کافی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. بہت زیادہ دوست بھائی فون کر کے نا ایک ہی بات پوچھتے ہیں. سارے لوگ بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے اوپر بکریوں کا آیا ہے نا, یعنی ویڈیو آئی ہیں, تو ہر بندہ بکری فارمنگ کرنا چاہتا ہے اور بہت جلدی بکری فارمنگ کرنا چاہتا ہے. اور یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں فوراً بکریاں لے لوں. یعنی اس کے آفٹر ایفیکٹس اس کو نہیں پتا کہ بھائی پہلے چارے کی جگہ چارہ ہونا چاہیے, ان کی رہنے کی جگہ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اس کے بعد آپ جا کے بکری لے کے آئیں گے. بکری تو آپ آج لے آئیں گے پیسے لا کے, اس کے بعد پھر آپ پوچھتے رہیں گے جی اس کو کھلانا کیا ہے. بہت سارے ایک ہی سوال یہ دوست بھائی کرتے ہیں, جی کھلائیں کیا, بخار ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب رکھنا کس طرح ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو پہلے پتہ کر کے پھر اس کے بعد بکری لے کے آنی ہے. بکری میں اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہے. آپ کسی کی بھی ویڈیو دیکھ کے, ایون میری ویڈیو دیکھ کے بھی بکری فارمنگ ہے نا سوچیں. پہلے آپ یہ خود دیکھیں کہ آپ خود بکری فارمنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دور بیٹھ کے اور آپ کہیں کہ جی میں بکریاں لے کے رکھ لوں گا اور میں اس کو پال لوں گا اور اس سے منافع آ جائے گا. تو ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو اس کام کے اندر آپ کو خود اترنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. اور ایون آپ کی سپرویژن یا مینجمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد جا کے آپ بکری فارمنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بکریاں لے کے آ گئے ہیں اور ان کے چارے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, رہن سہن کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ایون ان کو کچھ نہیں پتہ, نسل کا بھی نہیں پتہ, اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا ویکسین کرنی ہے یا کیا ویکسین نہیں کرنی. روز کے 30-40 میسج صرف اسی بات کے آتے ہیں کہ اس بکری کو کیا ویکسین کرنی ہے, اس کو خوراک کیا دینی ہے, اب اس کا کیا لاہے عمل ہے, بھائی اس کو کس طرح پالیں. تو یہ سب چیزیں پہلے سیکھنے کی ہیں. یہ سب چیزیں پہلے سیکھ کے اس کے بعد پھر آپ جانور لے کے آئیں. آپ کے پاس 2-4 مہینے کا چارہ ہونا چاہیے اور پھر آپ کریں. تو کیونکہ جانور خرید کے فوراً تو اس سے پروفٹ نہیں حاصل ہوگا. یہ ایک لمبا پروسیس ہے پورا. یعنی ایک پیریڈ ہے. جانور لائیں گے, اس کو اچھا تیار کریں گے, بچے دے گا, بچے آگے سیل کریں گے. ابھی میرے اپنے چاچو, میں نے ایک وہ ویڈیو بھی لگائی تھی روف ٹاپ فارمنگ کی نا, جو چھت پہ انہوں نے وہ بنایا تھا. تو وہ میں ان کو سمجھاتا رہتا تھا کہ جی بکری ابھی نہ لیں. وہ دیسی وغیرہ اس طرح کی بکریاں لے کر آ گئے اور شروع میں بہت جوش تھا جی. اس کو چارہ بھی ڈال رہے تھے, چارے کا کوئی بندوبست نہیں تھا, چلیں خشک چارہ ہم سے لے گئے, کرتے رہے. تو 2-4 مہینے لگے ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے اب یہ اپنا سیٹ اپ کلوز کیا جی. مجھے بتایا جی میں کلوز کر کے نا بعد میں اچھی بکریاں لاؤں گا اور پھر ان سے سٹارٹ کروں گا. یہی بات میں ان کو پہلے سمجھاتا. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے رشتہ دار ہیں دور کے, وہ بھی بکریاں لائے تھے, چھت پہ رکھی ہوئی تھی, اور وہ 2-4 مہینے کا شوق ہوتا ہے. یہ 2-4 مہینے کیا اور پھر کہہ رہے جی کہ اب یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک لائبلٹی ہے, ایک نا رسپانسبلٹی ہے جانور پالنا. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جانور لایا اور لا کے چھوڑ دیا وہ خود ہی پل جائے گا. یہ نوکری سے زیادہ ایک یعنی رسپانسبل کام ہے. آپ نے صبح دوپہر شام جانور کو دیکھنا ہے, سردی سے گرمی سے, یہ ساری چیزوں سے آپ نے اس کو بچانا ہے. کیونکہ جانور ہے اس کو تو نہیں پتہ, یہ سب آپ نے کرنا ہے. اگر آپ جانور لے کے آئے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی خوراک پرووائڈ کریں جس سے جانور صحت مند, تندرست, توانا رہے. سردی میں اس کو خشک چارہ ڈالیں, گرمی میں آپ اس کو گرین یا جو بھی آپ کے پاس قریب ملتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ چارہ اپنے قریب سے لیں, اور جانور لانے سے پہلے کم از کم آپ کے پاس چارے کا بندوبست ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ روز بھاگ رہے ہو. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت بڑے فارم کی نا, انڈیا میں ایک فارم ہے, 5000 بکریاں ہیں ان کے پاس نا. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ سبز چارہ, پہلے وہ اس کی پریکٹس ہو رہی تھی سبز چارے کی نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایک ہیکٹک کام ہے نا کہ ڈیلی آپ کاٹ کے لائیں گے اور آپ ڈالیں گے اگر زیادہ جانور ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جی بہترین پوری دنیا کے اندر خشک چارے کے اوپر جانور پالے جا رہے ہیں. آپ ایک ہی دفعہ چارہ لے کے سٹاک کر لیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے فی جانور اپنے وزن کا نا, ایک تو یہ سوال بہت زیادہ دوست بھائی کرتے ہیں, دیکھیں ایک جانور خشک چارہ اپنے وزن کا نا 3% کھائے گا پورے دن کے اندر, اس سے زیادہ نہیں کھا سکے گا. شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت زیادہ کھا لے, ایوریج اس کی 3% کی ہوگی خشک چارے کی. اس میں آپ 70-80% اس کو چارہ ڈال دیں, خشک چارہ, بھوسا وغیرہ جو بھی آپ نے ڈالنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے 200 گرام, 250-300 گرام یا آدھا کلو جانور کی باڈی کے حساب سے آپ اس کو ونڈا ڈال دیں گے. تو یہ ایک جانور کا نا پورے دن کی ڈائٹ ہے.
اس میں آپ گرمیوں میں تیل، سردیوں میں گھی یا تلوں کا تیل سردیوں میں، اس طرح کی وائٹامنز، منرلز اور یہ کیا کہتے ہیں ڈی سی پی پاؤڈر، کیلشیم پاؤڈر، یہ بہت ضروری ہے جانوروں کے لیے. جس طرح ہمارے صحت کے لیے ہی ہم بہت ساری چیزیں پھل فروٹ اور اس طرح کی طاقت کی انڈے مرغی یہ سب چیزیں کھاتے ہیں، سیم اسی طرح جانوروں کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اچھی خوراک دیے بغیر جانور سے اچھی پروڈکشن نہیں لے سکتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. گھر میں آپ 1-2 بکریاں رکھ کے ان کو آپ پال سکتے ہیں کہ جی چلیں فروٹ کے چھلکے ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، باہر سے چارہ لا کے ڈال دیا. کمرشل لیول پہ جب بھی فارمنگ کریں گے تو اس کا ایک پراپر بندوبست ہونا چاہیے. کوئی بھی کام اگر بغیر سوچے سمجھے کیا جائے گا نا، دیکھیں اس میں نقصان ہوگا، اور بغیر سیکھے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ڈیموٹیویٹ نہیں کر رہا. دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ ہر گھر کے اندر بکری ہو، پاکستان میں ہر گھر میں بکری ہو. جنتی جانور ہے، برکتی جانور ہے جی. آپ یقین مانیں کہ میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ انزائٹی یعنی پریشانی، ڈپریشن، ان چیزوں کا شکار رہتے ہیں، آپ بکریوں کے بیچ میں رہیں، آپ بھول جائیں گے سب چیزیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے اندر اتنی جلد بازی نہیں کرنی ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. میرا دیکھیں نقصان ہوگا، شوق ختم ہوں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کا بھی نقصان ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا یا ایک انسان کو دوسرے انسان کی نا یعنی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ یار اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اگر ہم کسی کے لیے اچھا کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے لیے اچھا ہوگا. تو یہ سوچ رکھیں اور ذرا تسلی رکھ کے ویڈیو کے چکر میں نہ پڑیں آپ کہ جی میں نے اتنی بکریاں رکھی ہیں یا فلاں بھائی نے 70 بکریاں رکھی ہیں، اس نے 200 بکریاں رکھی ہیں. بھائی اس کے جو ہے نا اس کے پاس وسائل الگ ہیں، اس کے پاس جگہ اسی طرح کی ہے، اس کے پاس چارہ اسی طرح کا ہے، اس کے پاس پیسے اتنے ہوں گے. تو آپ اپنا آپ کو دیکھ کے اس سے کام سٹارٹ کریں. یعنی اپنے آپ کو آپ نے دیکھنا ہے، کسی کا منہ لال دیکھ کے آپ نے اپنا تھپڑ مار کے نہیں کرنا لال. آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے وسائل ہیں، چارہ کتنا لا سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں، بندہ رکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ پلیز آپ لوگ اس کو فالو کریں، یعنی اس کے بارے میں سوچیں. میں نے آپ کو ایک رائے دی ہے اپنی، آپ کوئی اور جو اچھے فارمر ہیں ان کے فارم پہ جا کے وزٹ کریں، ان سے مشورہ کریں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ہر بندہ یہی بات بتائے گا، جو سمجھدار بندہ ہوگا یعنی جو بکری فارمنگ کر رہا ہوگا. دیکھیں ویڈیو میں اس طرح کہہ دینا کہ کروڑوں روپے ہیں، لاکھوں روپیہ ہے، بے شک ہے، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے. یہ نہیں کہ آپ آج کام شروع کریں گے تو آتے ساتھ ہی آپ پیسے کمانے شروع ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک لمبا پیریڈ ہے، پروسیس ہے. اس کے اندر جانور بیمار بھی ہوگا، جانور نے بچے بھی گرانے ہیں، جانور کو ایکسپائر بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ایک پروسیس ہے پورا. اس سے نکل کے کبھی آپ کسی فارمر سے جا کے ملیں، فزیکلی ملیں، اس سے پوچھیں کہ یہ حقیقت کیا ہے گوٹ فارمنگ کی. اگر اس میں اتنا پیسہ ہے تو اس کے اگینسٹ وہ اتنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں درمیان میں ہیں. ایسے نہیں کہ آپ سوچیں کہ میں نے بکریاں لا کے کسی کو دے دوں گا اور وہ بکریاں 1 سال بعد اتنی ہو جائیں گی اور اس سے مجھے اتنے پیسے آ جائیں گے. تو یہ شیخ چلی والا خواب ہے. ایسا نہیں کرنا کچھ بھی. سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، سوچ سمجھ کے کام کریں تو پھر اسی میں فائدہ ہے. امید ہے اس ویڈیو میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہوگی. روز کے دوست بھائی ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ بکری فارمنگ کرنی ہے، کون سی نسل لے لیں، کیا لے لیں. یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کون سا علاقہ ہے، کون سی بریڈ. 2-3 بریڈ ہے، مکھی چینی بیتل مکھی چینی ہو گئی ہے، اور یہ ناگری امرتسری بیتل ہو گئی ہے، اور یہ سندھی ہے. یہ ایسی ایک بریڈ ہے 2-3، یہ ہر جگہ پہ پل جاتی ہیں. آپ پالنے والے ہوں ہر جگہ پہ یہ ایٹماسفیئر میں نا ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. تو امید ہے کہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئی ہوگی. تو مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.